کیا سنگل نیشنل کریکولم بنانے سے پہلے کسی ورکشاپس وغیرہ کا انعقاد کیا گیا تھا؟ جی ہاں، سنگل نیشنل کریکولم بنانے سے پہلے اور اس کے دوران بھی بہت سی ورکشاپس اور کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن پہ نیشنل ورکشاپ، کریٹیکل تھنکنگ پہ ایک ورکشاپ، اور اس کے علاوہ ایک قومی ورکشاپ SDG 4 اور خاص طور پہ 4.7 کے جو مقاصد ہیں ان کو شامل کرنے کے لیے کی گئی۔ اس کے علاوہ تمام صوبوں میں اور آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی 4 روزہ ورکشاپس منعقد کی گئیں، جہاں پہ NCC کی ٹیم بھی شریک ہوتی تھی، اور وہاں پہ نصاب کے پہلے مسودے پر غور کیا گیا اور وہاں کی تجاویز آئیں۔ ان تمام تجاویز کو یکساں قومی نصاب میں یعنی سنگل نیشنل کریکولم میں شامل کیا گیا، اور پھر 11 سے 14 فروری 2020 کو 4 روزہ قومی کانفرنس منعقد کی گئی سنگل نیشنل کریکولم پہ، اور یہ کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی۔ اس میں تمام صوبوں، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، FGEIs یعنی فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کینٹس اینڈ گیریزن، پرائیویٹ اداروں کے ماہرین، ان کے علاوہ اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کے ماہرین، لمز یونیورسٹی کے ماہرین، آغا خان یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے ماہرین، وہ سب اس میں شریک ہوئے اور نصاب پر انہوں نے غور کیا، اور نصاب کے مسودے کو چوتھے دن انہوں نے فائنل کیا۔ کیا یکساں قومی نصاب اس میں اسٹینڈرڈز، بینچ مارکس اور اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ڈیولپ کیے گئے ہیں؟ جی ہاں، یکساں قومی نصاب یعنی سنگل نیشنل کریکولم میں اسٹینڈرڈز، بینچ مارکس اور SLOs شامل کیے گئے ہیں۔ 2006 میں بھی یہ تھے، لیکن 2006 کے کریکولم میں یہ تمام مضامین میں شامل نہیں تھے۔ اس دفعہ سنگل نیشنل کریکولم کے تمام مضامین میں یہ اسٹینڈرڈز، بینچ مارکس اور SLOs شامل ہیں۔ ایک سوال بہت اہم وہ یہ کہ 2006 میں جو اسلامیات کا نصاب تھا اور اب جو یکساں قومی نصاب یعنی سنگل نیشنل کریکولم ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ 2006 کا جو اسلامیات کا نصاب تھا اس میں یہ بینچ مارکس، اس میں یہ SLOs یہ تمام شامل نہیں تھے، اس بار یہ تمام شامل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری اہم ترین تبدیلی اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز شامل کی گئی ہیں، جس سے رٹے کی بجائے بچوں کو سمجھنے کی اور دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ 2006 کے کریکولم میں اسلامیات کا مضمون تیسری جماعت سے شروع ہوتا تھا، جبکہ پہلی اور دوسری میں وہ جنرل نالج کا حصہ تھا، اب اسے پہلی جماعت سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں ان کے لیے مختلف 5 مذاہب میں کریکولم بنایا گیا ہے، جس میں کرسچینٹی، جس میں ہندوازم، جس میں سکھزم، جس میں شامل ہے کیلاش، اور جس میں بہائی کمیونٹی، یہ تمام شامل ہیں، ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے کا یعنی ناظرہ کا جو اس میں شامل کیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ 2017 میں ایک ایکٹ پاس کیا تھا پارلیمنٹ نے، جس کا نام تھا کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ، تو اس کے تحت یہ شامل کیا گیا ہے، پہلی سے 5ویں تک بچے قرآن پاک ختم کر پائیں گے۔ مائنورٹیز سے یہ کیسے ڈیل کر رہا ہے یہ کریکولم؟ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کریکولم میں اس بات کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی مائنورٹی بلکہ کسی کے خلاف بھی کوئی بھی ہیٹ سپیچ نہ ہو، اور تمام لوگوں کو یکساں اس میں ٹریٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں ان کے لیے 5 مذاہب کے لیے الگ سے نصاب بھی بنایا گیا ہے۔ امید ہے یکساں قومی نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم سے متعلق آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔